السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے، اس کے متعلق دوسری کلپ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ اپنے علمی اضافے کے لیے اس کلپ کو غور سے سماعت فرمائیں۔ قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے، اور یہ موقف امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام اسحاق اور امام ثور کا سلف میں سے اور ان کے بعد لوگوں کا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب النکاح میں باب تزویج علی تعلیم القرآن، یعنی قرآن کی تعلیم کے عوض نکاح کرنے کا بیان قائم کیا ہے، جس سے انہوں نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اجارہ کے تحت سب سے پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے یہ آخری الفاظ نقل کیے ہیں: انا احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ سب سے زیادہ اس کی مستحق ہے کہ تم اس پر اجرت حاصل کرو۔ اور امام مالک کا قول ہے لم اسمع احدا کریہ اجر المعلم، میں نے نہیں سنا کسی اہل علم سے کہ اس نے معلم کی اجرت کو ناپسند کیا ہو۔ اور امام حسن بصری نے معلم کو 10 درہم اجرت دیے۔ ان احادیث و آثار کو ذکر کرنے سے امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم پر اجرت جائز ہے۔ امام ابن العربی المالکی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے قرآن کی تعلیم پر اجرت لینے کا جواز ثابت ہوتا ہے، اور اس کی تائید صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں کتاب اللہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ تم اس پر اجرت حاصل کرو۔ حوالہ عارضۃ الاحوذی بشرح صحیح ترمذی، جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 168، طبع دار الکتب العلمیہ بیروت۔ امام بہقی اس حدیث کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کتاب اللہ کی تعلیم وغیرہ پر اجرت لینے کے جواز کے سلسلے میں عام ہے، اور جب کتاب اللہ کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے تو جائز ہے کہ تعلیم قرآن مہر مقرر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کا نکاح ایک شخص کے ساتھ قرآن پر کر دیا تھا تاکہ وہ صحابی اس خاتون کو قرآن کی وہ صورتیں یاد کرا دیں اور یہی صورتیں اس کا مہر مقرر اور یہی صورتیں اس کا مہر قرار پائیں۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ خاتون نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے پیش کیا، لیکن آپ کو اس کی خواہش نہیں تھی۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاتون کے ساتھ نکاح کی درخواست پیش کی، لیکن اس کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اسے کچھ قرآن یاد ہے؟ آخر میں آپ نے فرمایا جاں میں نے اس خاتون کا نکاح تیرے ساتھ اس قرآن کے عوض کر دیا جو تیرے پاس ہے، اور جسے تو مہر کے عوض اسے سکھا دینا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 13 مقام پر صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، اور ہر مقام پر اس حدیث سے کسی مسئلہ کا استخراج کیا ہے۔ اور ایک جگہ امام بخاری نے اس پر یہ باب بھی قائم کیا ہے کہ باب للتزویج علی القرآن و بغیر صداق،
باب کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن کے عوض نکاح کرنا اور بغیر مہر کے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی اس باب کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کے عوض اور بغیر ظاہری مال کے عوض نکاح کرنا، اس حدیث میں قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے طور پر مقرر فرمایا، اور قرآن گویا اس مال کا بدل ہے جو مہر میں مقرر کیا جاتا ہے، اور چونکہ قرآن کو سکھانے میں محنت کرنی پڑتی ہے، لہٰذا اس محنت کے عوض مال و دولت تنخواہ لی جا سکتی ہے۔ علامہ سید محمد آلوسی الحنفی فرماتے ہیں روح المعانی کے اندر کہ اکثر شافعی علماء کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس یعنی مال غنیمت میں سے جو خمس اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوا کرتا تھا، اور مال فی کو مسلمین کے بھلائی کے کاموں میں استعمال فرمایا کرتے تھے، یعنی مال خمس اور مال فی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے بھلائی کے کاموں میں استعمال فرمایا کرتے تھے، جیسے دشمن کی سرحد پر پہرا دینے والوں، شہروں میں مقرر کیے گئے قاضی حضرات، اور وہ علماء جو شرعی علوم کی تحصیل میں مشغول ہوں، اور اماموں اور مؤذنین کے لیے اگرچہ وہ امیر ہوں، وہ تمام لوگ جو مسلمانوں کے بھلائی کے کاموں میں لگے ہوئے ہوں اور ان کے عمومی نفع کی وجہ سے ان تمام کو مال خمس اور مال فی میں سے وظائف دیے جاتے تھے۔ علامہ ابن النجیم الحنفی فرماتے ہیں بحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254 کے اندر، بہرحال ہمارے زمانے میں فتویٰ کے لیے مختار اور پسندیدہ قول یہ ہیں کہ امام، مؤذن اور معلم اور مفتی کا اجرت لینا جائز ہے۔ وزین بن عطا سے روایت ہے کہ مدینہ میں 3 معلم تھے جو بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معلم کو اور مدرس کو 15 درہم یا دینار دیا کرتے تھے۔ حوالہ محلی ابن حزم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 190۔ بہرحال اس کلپ سے آپ کے سامنے یہ بات کھل کر کے واضح ہو گئی ہوں گی کہ قرآن کی تعلیم پر یا دینی کام کے انجام دینے پر جو عام لوگوں کے مفاد کے خاطر جن بھلائیوں کے کیا جائے ان پر اجرت لینا جائز ہے اور ثابت ہے، اور وہ کمائی حلال کی کمائی ہے۔ آپ انتظار کریں اس کلپ کے لیے ابو داؤد کی جن روایتوں میں اجرت لینے کی وعید آئی ہے، انشاءاللہ اس کا جواب اگلی کلپ میں آپ ضرور سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔